یہ خبر میں جو آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن کی ایک اور ملاقات کی نہیں، بلکہ اس خبر کے اندر ایران کے زیر زمین جوہری تنصیبات اور ترکی کو امریکی جنگی طیاروں کی فروخت اور اسرائیل کی واشنگٹن کے اوپر جو اثر اندازی ہے، یہ چاروں معاملات جو ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے بنجامن نیتن کو دوسری بار کھلے عام روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلسل دوسرے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن کو عوامی سطح کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اصل تنازع جو تھا وہ ایران کی زیر زمین جو تنصیبات ہیں، جوہری تنصیب، اس کو لے کے بنایا گیا، جس کو پیگاسی ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ بنجامن نیتن کی طرف سے اس تنصیب کا معاملہ دوبارہ نمایاں کیا گیا، جس پہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم کو اس مقام کے بارے میں کوئی تشویش تھی تو انہیں یہ بات عوام کے سامنے اٹھانے کی بجائے براہ راست جو تھی وہ مجھ سے کرنی چاہیے تھی۔ یہ جملہ بظاہر سفارتی آداب کا مسئلہ ہے، لیکن اصل میں اس جملے کے اندر ایک بڑا اختلاف چھپا ہوا ہے۔ بنجامن نیتن جو ہے وہ ایران کی زیر زمین تنصیبات کو مسلسل اس خطرے کے طور پہ پیش کر رہا ہے جسے مکمل طور پہ ختم کیے بغیر ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اسرائیل کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب جو تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ برعکس اس لیے تھا کہ امریکہ کو اس مقام کے بارے میں مکمل معلومات ہیں، یعنی ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ واشنگٹن کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور یہ تم نہیں بتاؤ گے۔ یہ واضح طور پہ اشارہ تھا۔ تو ابھی اس چپکلش کا نتیجہ کیا نکلے گا اور یہ چپکلش کیوں بڑھ رہی ہے، اسی کے بارے میں بات کی جائے گی اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ واقعی سب کچھ جانتا ہے تو بنجامن نیتن بار بار اسی تنصیب کا یا اسی جوہری مواد کی جگہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ایک ممکنہ جواب یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی دباؤ صرف سفارتی سطح تک محدود نہ رہے۔ اگر زیر زمین تنصیب کو ایران کے جوہری پروگرام کا آخری محفوظ حصہ سمجھا جا رہا ہے تو اسرائیل کے لیے یہ اہم ہے کہ واشنگٹن اسے بھی نشانے پر لینے کے لیے تیار رہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک مختلف راستہ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیے جب بنجامن نیتن کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ ایک طرف ایران کو معاہدے پر مجبور کرنے کے لیے فوجی کارروائی کی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ برقرار رکھ رہے تھے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ تاثر دے رہے تھے کہ امریکہ اسرائیل کی ہر ترجیح کو اپنی ترجیح نہیں بنائے گا۔ اسی لیے ٹرمپ کا جو اگلا جملہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایران واشنگٹن کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا تو امریکہ اس تنصیب کو بہت آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ یعنی ٹرمپ نے حملے کا امکان ختم نہیں کیا، ٹرمپ نے صرف یہ واضح کیا کہ حملے کا فیصلہ اسرائیل نہیں، حملے کا فیصلہ امریکہ کرے گا۔ یہ فرق جو ہے یہ آپ کے لیے معمولی ہوگا، لیکن یہ فرق معمولی نہیں ہے، کیونکہ ایران کے معاملے میں اسرائیل کا بنیادی ہدف اور امریکہ کا بنیادی ہدف ایک جیسے ہوتے ہوئے مکمل طور پہ ایک بھی نہیں۔ اسرائیل ایران کی فوجی اور جوہری صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کمزور کرنا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ کے لیے سوال یہ بھی ہے کہ اس کارروائی کی قیمت کتنی ہوگی، جنگ کتنی پھیلے گی، اور اس کے بعد خطے کے اندر امریکی فوجیوں اور اڈوں کو کس حد تک خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس ماؤنٹین کی جس ماؤنٹین کا تذکرہ کیا گیا، وہ آخر ہے کیا، جسے کوہ کولنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایران کی زیر زمین جوہری تنصیبات کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایران نے اپنی حساس جوہری اور فوجی تنصیبات میں سے بعض کو زمین کے اندر انتہائی گہرائی میں منتقل کیا۔ مقصد اس کا واضح تھا کہ اگر کوئی تنصیب گراؤنڈ کے اوپر ہو تو اسے جنگی طیاروں یا کروز میزلز یا دوسرے درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے تباہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب وہی تنصیب پہاڑ یا زمین کے اندر ہو تو مسئلہ صرف یہ نہیں رہتا کہ ٹارگٹ کہاں پہ ہے، مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کتنی گہرائی تک طاقت منتقل کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی زیر زمین تنصیبات کے معاملے میں عام بمباری اور مکمل تباہی یہ دو الگ چیزیں۔ امریکہ کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں
جو مضبوط ترین زیر زمین اہداف کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی گہری اور محفوظ تنصیب کو مکمل طور پر تباہ کرنا صرف بم کی طاقت کا سوال نہیں، اس کے اندر یہ چیز ماپی جاتی ہے کہ اس کی گہرائی کتنی، چٹان کی ساخت کیسی ہے، اندر موجود کمروں کی ترتیب کیا ہے، داخلی راستے کون سے ہیں، بجلی اور وینٹیلیشن کا نظام کہاں کہاں پر موجود ہے، اور وہاں موجود مواد جو ہے وہ کس حد تک معلوم ہے۔ یہ تمام چیزیں اہم ہوتی ہیں، اسی لیے بنجامن نیتن یاہو کا اصرار اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب، یہ دونوں اہم ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو کہتا ہے کہ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو امریکہ اسے خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دراصل اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے وقت پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ بنجامن نیتن یاہو کہے کہ اس کو طول دو، ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھے کہ ابھی طول نہیں دینا بنتا۔ تو وہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی اسرائیل سے فاصلہ پیدا کر رہے ہیں؟ یہ سوال اس وقت مزید اہم ہوتا ہے جب ٹرمپ کے دوسرے بیان کو اس بیان کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے۔ اس بیان سے ایک دن پہلے اسرائیل کی طرف سے ترکی کو امریکی جنگی طیاروں کی ممکنہ فروخت کے اوپر اعتراض سامنے آیا تھا، جو اس سے پہلے بھی آیا لیکن ایک دن پہلے دوبارہ آیا۔ ٹرمپ نے وہاں بھی اسرائیل کی تشویش کو ترجیح دینے کے بجائے ترکی کے ساتھ امریکی تعلقات کا دفاع کیا۔ انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو اپنا دوست قرار دیا اور یہ واضح کیا کہ امریکہ کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ کس ملک کو کون سا فوجی سامان جو ہے وہ فروخت کرے گا۔ تو یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے امریکی مشرق وسطیٰ کی پالیسی میں غیر معمولی اثر رکھتا ہے اور اہمیت رکھتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہر معاملے کے اندر اسرائیلی ترجیحات کو امریکی پالیسی پر غالب آنے دینے کے لیے تیار نہیں، یا کم از کم ویسا جسچر قائم نہیں کرنا چاہتے۔ ایران کے معاملے کے اوپر بھی ابھی یہی فرق ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر اسرائیل ایران کے معاملے پہ کہتا ہے کہ ایران کی زیر زمین جوہری تنصیبات مکمل طور پہ ختم کیے بغیر خطرہ باقی رہے گا، تو ٹرمپ کا جواب اس کے اندر یہ ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ واشنگٹن نے کرنا ہے۔ اور اگر اسرائیل ترکی کو جدید امریکی جنگی طیارے دینے پر اعتراض کر رہا ہے تو ٹرمپ کا اس کے اوپر جواب ہے کہ ترکی امریکہ کا ہم اتحادی ہے اور امریکی ہتھیاروں کی فروخت کا فیصلہ امریکی صدر کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ سمت اس وقت موضوع بحث بھی ہے اور آنے والے دنوں کا ایک مکمل منظرنامہ بھی۔ ٹرمپ اسرائیل کو ایران کے معاملے میں اہم شراکت دار سمجھتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ کن قوت کے طور پہ وہ اسرائیل کو یا تل ابیب کو پوزیشن نہیں دینا چاہتا، وہ خود واشنگٹن کو رکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر اس معاملے کے اوپر ترکی اچانک اس کہانی کے اندر اتنا اہم کیوں ہوا؟ تو یہاں ترکی کا معاملہ بظاہر ایران سے الگ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ اسی علاقائی طاقت کے توازن کا حصہ ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، ترکی امریکہ کا اتحادی ہے، اور ترکی مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی فوجی طاقت رکھتا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسرائیل اور ترکی کے تعلقات گزشتہ برسوں کے اندر شدید کشیدگی کا شکار رہے اور ایک دوسرے کے بارے میں الزامات اور دھمکیوں کا سلسلہ بہت وسیع ہوتا چلا گیا۔ اگر امریکہ ترکی کو جدید جنگی طیارے فراہم کر رہا ہے تو اسرائیل کے لیے مسئلہ صرف ایک ہتھیار کی فروخت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس خطے کے اندر صرف اسرائیل کے پاس ہے، تو یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کا سوال بن جائے گا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ خطے میں کسی بھی ممکنہ حریف کی فضائی طاقت ایسے لیول کے اوپر نہ پہنچے جہاں مستقبل کے اندر جا کے اسرائیلی فضائی برتری کو وہ چیلنج کر سکے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر مستقبل میں اسرائیل ترکی کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو فضائی طاقت میں برتری اسرائیل کو ہونی چاہیے، لیکن ٹرمپ کی نظر میں ترکی کو مضبوط کرنا ایک مختلف مقصد بھی پورا کر سکتا ہے۔ امریکہ ایک ایسے خطے میں جہاں ایران، روس، اسرائیل، ترکی اور عرب ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، وہاں پر امریکہ اپنے اتحادیوں کا دائرہ وسیع رکھنا چاہتا ہے۔ تو وہاں ٹرمپ کے لیے ترکی صرف ترکی نہیں ہے، وہ نیٹو کا ایک اہم ملک ہے۔ ترکی بحیرہ اسود تک رسائی رکھنے والی طاقت ہے۔ ترکی روس کے قریب واقع ہے۔ ترکی شام میں براہ راست اثر رکھتا ہے
اور ترکی ایران کے ساتھ بھی تاریخی اور جغرافیائی تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے امریکہ اگر ترکی کو مضبوط کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف انقرہ کو ہتھیار دینا نہیں بلکہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے ایک اور ستون کو مضبوط کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اصل لڑائی ایران ہے یا اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختیار کی؟ تو اس معاملے کے اوپر آ کے پوری خبر کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی میں اسرائیل اور امریکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر دونوں کے فیصلہ کرنے کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ایران کا جوہری پروگرام ایک براہ راست قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کی ایسی صلاحیتیں مکمل طور کے اوپر ختم کر دی جائیں جو مستقبل میں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ لیکن امریکہ کے لیے صورتحال زیادہ پیچیدہ اور سنگین ہے اور گوں وگوں کی کیفیت اختیار کیے ہوئے۔ ایران کے خلاف ایک مکمل جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہتی۔ امریکہ نے یہ دیکھ لیا کہ خلیج میں امریکی اڈے، خلیجی ریاستیں، آبنائے ہرمز، عالمی تیل کی ترسیل، شام، اردن، بحیرہ احمر اور اس وقت جو عراق کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اثرات جو ہیں یہ تیزی کے ساتھ پھیلیں گے، اور اگر جنگ دوبارہ شدت اختیار کرتی ہے تو ایران امریکی اڈوں کو مزید زیادہ بمباری کے ذریعے نشانہ بنائے گا، اور خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات مزید خطرے میں آئیں گی، اور آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے پھر سے ایک بڑا بحران بن جائے گی۔ اس لیے ٹرمپ کے لیے سوال صرف یہ نہیں کہ ایران کی تنصیب تباہ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ اسے تباہ کرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا ایران کی طرف سے مکمل خاموشی چھا جائے گی یا ایران مزید دھاڑنے لگے گا؟ اگر ایک تنصیب تباہ ہوتی ہے لیکن اس کے جواب میں خلیج میں امریکی اڈوں، اسرائیل، جہاز رانی یا توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے شروع ہو جاتے ہیں تو واشنگٹن کو ایک ایسے جنگی سلسلے میں داخل ہونا پڑ سکتا ہے جس کا اختتام واضح نہیں ہوگا۔ اسی لیے ٹرمپ کا یہ کہنا کہ امریکہ اس تنصیب کو آسانی سے تباہ کر سکتا ہے، یہ عسکری صلاحیت کا اظہار ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا حملہ سیاسی اور تصویراتی طور پہ آسان ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کے یہ تحفظات ہیں تو پھر بنجمن نیتن یاہو کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ اگر ٹرمپ واقعی ایران کے معاملے میں جنگ سے مذاکرات کی طرف جانا چاہتا ہے تو بنجمن نیتن یاہو کے لیے مشکل یہ ہے کہ اسرائیل کی فوجی مہم کا اختتام اس وقت ہو سکتا ہے جب اسرائیل کے مطابق ایران کا خطرہ مکمل طور پر ختم نہ ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پہ آ کے زیر زمین تنصیبات کا سوال اتنا ہی اہم بن جاتا ہے۔ اگر ایران کی زمین کے اوپر تنصیبات، اس کے میزل اڈے، فضائی دفاع اور کمانڈ مراکز تباہ بھی کر دیے جائیں لیکن زیر زمین بنیادی ڈھانچہ بچا رہے تو اسرائیل کے لیے یہ مستقبل کے خطرے کی ایک نئی بنیاد ہوگا۔ دوسری طرف اگر امریکہ ہر باقی ماندہ ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے جنگ جاری رکھے تو اسے ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ کا خطرہ مول لینا ہوگا۔ تو پھر ون ون سچویشن کس کے لیے؟ تو پھر یہ لمحہ جو اس وقت سکوت طاری کیے ہوئے ہے، یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان اختلافات کس حد تک بڑھا سکتا ہے۔ نیتن یاہو کے لیے نامکمل جنگ خطرہ ہے، ٹرمپ کے لیے لامحدود جنگ خطرہ ہے، اور ایران کے لیے یہ دونوں صورتیں خطرناک ہیں۔ تو اب وائٹ ہاؤس کی یہ ملاقات جو ہے یہ کس حد تک اہم رہی؟ ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو کی ملاقات میں ایران ڈسکس ہوا، غزہ اور علاقائی سلامتی مرکزی موضوعات جو ہیں وہ ہوں گے، لیکن اصل سوال شاید یہ ہوگا کہ ایران کے خلاف اگلا قدم کون طے کرے گا؟ کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر مزید فوجی کارروائی کرے گا؟ کیا ایران کے ساتھ مذاکرات کو ایک دوبارہ موقع دیا جائے گا جس کے لیے یہ ہوا بنائی جا رہی ہے، لیکن اسی دوران میں امریکہ سعودیہ کے ساتھ مل کے عراق کے اوپر ایرانی نواز ملیشیا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے؟ تو پھر یہ جنگ کس حد تک پھیل رہی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا زیر زمین جوہری تنصیبات کو مذاکرات میں مرکزی شرط بنایا جائے گا؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا اسرائیل اس وقت جنگ روکنے پر آمادہ ہوگا جب ایران کی کچھ صلاحیتیں باقی رہیں؟ اگر ٹرمپ ڈائیلاگ کو ترجیح دیتے ہیں تو بنجمن نیتن یاہو کو واشنگٹن کے ساتھ اپنی حکمت عملی دوبارہ ترتیب دینا پڑ سکتی ہے، لیکن اگر ٹرمپ
دوبارہ فوجی کارروائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایران کے پاس بھی یہ سوال ہوگا کہ وہ اگلی جنگ کو صرف خلیج کے اڈوں تک محدود رکھے یا اسرائیل کی طرف بھی لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملاقات صرف دو رہنماؤں کی ملاقات نہیں، یہ آنے والے دنوں کا منظرنامہ ہے، اور یہ اس بات کا بھی امتحان کہ ایران کے خلاف جنگ کی اگلی سمت یروشلم طے کرے گا یا واشنگٹن۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔